أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دین اور دنیا میں کامیابی عطا کرے، اور جو بھی کمیاں رکاوٹیں ہماری اس میں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سے دور فرما دے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے جو بھی آزمائش ہے. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر. چلیں لاسٹ آئے تھی ہم لوگ الحمدللہ کر رہے تھے. چلیں تلاوت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. چلیں انشاءاللہ اس میں ہم لوگوں نے اچھی خاصی ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیا تھا. تھوڑا سا اور باقی رہتا ہے تو پہلے ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ سے ہی شروع کر لیں گے، اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر آپ لوگوں کا یہ ورڈ میننگ دیا ہوا ہے انشاءاللہ، اس کو دیکھیں آپ لوگ. ان بے شک ربا کا آپ کا رب یعلم وہ جانتے ہیں، ان کا بے شک آپ تقوم آپ قائم کرتے ہیں، ادنا تقریباً من ثلثی اللیل من معنی سے ثلث دو تہائی، اللیل رات میں، ونصفہ یا قیام کرتے ہیں آپ دو تہائی، اور اس کا آدھا، تو کبھی اس کا آدھا بھی کرتے ہیں اور کبھی ایک تہائی، وثلثہ.
وطائفۃ من الذین معک، اور کچھ کچھ گروپ بھی. طائف کیا ہوتا ہے؟ طائفہ جماعت، کچھ جماعت آپ کے ساتھ، یعنی کہ آپ جیسا ہی کرتی ہے، آپ کے جیسا، آپ کے ساتھ. اللہ یقدر اللیل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات اور دن کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے. والنہار، اور دن کا. علم ان لن تحصوہ، علم وہ جانتے ہیں کہ نہیں تحصوہ تم سب نباہ سکو گے، یعنی کہ اس کا حساب رکھ سکو گے پورا، اسی نمبر پر اتر سکو گے، اس طرح کا. فتاب علیکم، تو متوجہ ہوئے تم سب پر، یعنی توجہ کی تم پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا کہ بتایا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، فقرؤ تو پڑھو جو بھی یسر ہو، آسان ہو قرآن میں سے. وہ جانتے ہیں کہ سیکون ہو سکتے ہو تم لوگ، منکم تم میں سے، مرضى مریض، وآخرون اور دوسرے لوگ، وہ جو زمین میں سفر کرتے ہیں، یعنی کبھی مسافر ہو سکتے ہیں، کبھی بیمار ہو سکتا ہے کوئی. یبتغون من فضل اللہ، تو وہ جو زمین پہ سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ جاب سے ہی مطلب ہے. وآخرون، اور اور دوسرے لوگ، کچھ لوگ کے بجائے بعدکم ہوتا ہے، اگر بعد معنی ہوتا ہے نا کچھ، آخرون معنی دوسرے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فقرؤ ما تیسر منہ، تو اس میں سے جو بھی آسان ہو وہ پڑھو. منہ، اس سے پہلے من القرآن تھا، اب منہ ہے، یعنی اس میں سے جو بھی. تو الحمدللہ یہاں پر ضمیر ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، منہ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو. وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دو. وَأَقْرِضُوا، اور قرضہ دو. اقرضوا اللہ، اللہ کو قرضہ دو. قرضا حسنا، بہترین قرضہ. وما تقدموا، اور نہیں تقدم کوئی چیز مقدم کرنا، یہ اس سے مقدم ہے آگے. یہاں تک نارملی یہ عربی میں جو سوال ہو رہا تھا تو آگے کے حساب سے ہوتا ہے، آگے بڑھانا، آگے بھیجنا. تم سب آگے بھیجو گے. تقدمو، تا آگے، آگے تو تم ہو گیا. وما تقدمو، اور تم آگے. لأنفسکم، اپنی جانوں کے لیے. لأنفسکم، اپنی جانوں کے لیے، یعنی کہ جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے. من خیر، بہترین اچھائی میں سے. تجدوہ، تو وہ وہاں پاؤ گے. نیکیاں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملیں گی انشاءاللہ. تو برائیاں کیونکہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، معاف کروا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاف کر دیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے دیکھیں یہاں پہ خاص اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تو تم نیکیاں تو پاؤ گے انشاءاللہ. برائیاں بھی کچھ ایسی ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں، جیسے کہ شرک. سارے گناہ، سارے جتنے بھی یہ کیے ہوئے ہوتے ہیں پچھلے، ان کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے اگر انسان شرک کرتا رہے اور ایسے ہی اللہ کے پاس پہنچ جائے. تو سارے اعمال جیسے کہ
راکھ کی طرح ہتھیلی پہ رکھ کے اور اسے پھونک مار دی جائے تو اس طرح سے اڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے کہ کسی بھی طرح کا شرک، کیونکہ انبیاء اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے جو ہیں وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا رب مجھے اور میرے اولاد کو شرک کرنے سے بچانا، لیکن ہم لوگ بس ایزی ہو کے اور بول دیتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو شرک نہیں کرتے۔ دعائیں کرنی چاہیے بہت زیادہ، اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہاں پر شرک ہو رہا ہے، کس کس چیز کو شرک کہا جاتا ہے، کس چیز سے شرک ہو جاتا ہے۔ شرک کے بارے میں حدیثیں رٹی ہوئی ہونی چاہیے اور دلیلیں رٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ ابھی ایک کورس ہم لوگ کر چکے تھے، اس سے پہلے ہم لوگ کے اس میں ڈپلومہ میں ہی تھا، اب دوبارہ وہ کورس ہو رہا تھا، تو کتاب التوحید کی بہت بڑی بڑی مطلب اچھی خاصی دلیلیں اور بہت زیادہ چیپٹر ہیں اس میں، لیکن وہ ٹیچر کی پڑھانے کا طریقہ یہی تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ کو دلیلیں بھی ساری یاد ہی کرنی پڑیں گی تو اچھی خاصی ایک آدھ حدیثیں تو بہت بڑی بڑی اور آیات بھی بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی عربی میں ہی حدیثیں بھی یاد کرنی ہیں، عربی میں ہی دلیلیں یاد کرنی، جبکہ وہ اردو میں پڑھا رہی ہیں۔ تو سبحان اللہ، کرنے والے اسے بھی کر رہے ہیں اور چل رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس کو وقت دینا چاہیے اور زبان پر بیٹھی ہونی چاہیے، کیونکہ خطرناک یہ اس طرح کے، اور اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم جو بھی عمل کر رہے ہوں وہ بدعت تو نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے کہ ضائع ہو جانے والے عمل کو ضائع کرنے والے کچھ چیزیں ہیں، تو خوب دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے اور وہ مصیبت سے قیامت تک لڑتی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اور اس کو پوری طرح ختم کرنے میں اگر کامیاب نہیں ہوتی، ہماری دعا کمزور ہوتی ہے، کچھ ہمارے وجہ ہو یا ایسے گناہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا یقیناً، اس بات کا تو پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ دعا جو ہے وہ پھر ہلکا تو کر دیتی ہے مصیبت۔ تو ہمیں بہترین خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ مصیبت آنے سے پہلے دعائیں کرنی چاہیے، اور جو مصیبت آ جائے تو اس کے لیے بھی کرنی چاہیے پھر، اور بہت فائدہ دیتی ہیں دعائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں دے سکے آپ کو، بس دعا دیتے ہیں، تو کسی کے لیے دعا کر دینا بہت بہت بڑا ایک اس کے لیے گفٹ ہوتا ہے، جو کہ ہم لوگ کم سمجھتے ہیں اور دعائیں کرتے بھی کم ہیں۔ اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کے لیے، آمین۔ چلیں، تجدوہ وجدہ سے بنا ہوا ہے، پایا سے، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، ہو جو ہے اینڈ میں اس کو، اور تا سے تم شروع ہے، تجدوہ تم پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس۔ تو تم جو بھی خیر آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے تم پالو گے۔ ہوا خیرا واعظم اجرا، خیر ہے بہت بہتر ہے، واعظم اور زیادہ عظیم ہے، بڑا ہے اجر میں۔ واستغفر اللہ اور استغفار کرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اوکے، بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب جانتے ہیں کہ بے شک آپ رات کو نماز میں قیام کرتے، یہ اس کا ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں واٹس ایپ پر ہی جو ہے وہ، کھڑے ہوتے ہیں تقریباً رات کے 2/3 حصے میں سے، اور رات کے آدھے حصے میں سے، اور رات کے 1/3 حصے میں سے، اور ایک جماعت ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اندازہ مقرر کر رکھا ہے رات اور دن کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ہرگز نبھا نہیں سکو گے، یعنی تم ایمان رکھنے والے ہرگز کھڑے نہیں رہ سکو گے پورے رات نماز میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوئے تم پر رحمت کے ساتھ، تو تم پڑھو، تلاوت کرو جتنا آسان ہو تمہارے لیے قرآن میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان قریب ہوں گے تم میں سے کچھ بیمار اور کچھ دوسرے جو سفر کریں گے زمین میں تلاش کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل میں سے، اور کچھ دوسرے جو جنگ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں۔ تو تم تلاوت کرو جتنا آسان ہو تمہارے لیے قرآن میں سے، اور تم قائم کرو فرض نماز، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، اور تم قرض دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک قرض حسنہ، یعنی اچھا قرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو کر کے۔ اور جو کچھ قرض دینا کیا ہے، یہ بھی میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو بھی اللہ کی راہ میں لگائیں گے وہ ضرور ہمیں پھر اللہ کے یہاں واپس ملے گا، بڑھ چڑھ کر ملے گا، جو کہ یہ اللہ کی راہ میں قرض ہے۔ اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے تمہارے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی کے کاموں میں سے، تو تم پاؤ گے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کہ وہ ہو گیا ہے بہت بہت اور زیادہ بڑا انعام کے اعتبار سے، یعنی جو بھی بھیجیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پائیں گے کہ وہ بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے وہاں پر۔ اور تم مغفرت طلب کرتے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب مغفرت فرمانے والے، خوب رحم فرمانے والے ہیں بے شک۔ چلیں تفسیر السعدی میں سے اس کو ہم لوگ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نصف رات، ایک تہائی رات یا دو تہائی رات قیام کریں۔ شروع میں یہی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، سورہ اسی سے شروع ہوئی تھی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ احکام میں آپ اپنی امت کے لیے نمونہ ہیں۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آتا ہے وہ ایکچولی میں ساری امت کے ہی حکم ہوتے ہیں، ان کو ہی نمونہ بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بھیجا کہ ورنہ کوئی فرشتہ اگر ہوتا تو سب اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے کہ وہ تو فرشتے تھے، وہ کر لیتے تھے، ہم لوگوں سے نہیں ہوتا وغیرہ۔ چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر ذکر فرمایا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کی ایک جماعت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ معمور بوقت کا تعین کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، یعنی کہ جو معمور امر مانے حکم ہوتا ہے، حکم کیے ہوئے وقت کا تعین کرنا، یعنی کہ اس کا حساب نکال پانا کہ اب آدھی رات ہو گئی ہے، اب ایک تہائی رات ہو گئی ہے، اب اٹھ جائیں یا اب سو لیا ہے وغیرہ، یہ چیز اس وقت جو ہے وہ کرنا مشکل تھی۔ تعین کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا کہ اس نے ان کے لیے اس میں انتہائی آسانی پیدا کر دی ہے، چنانچہ فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، یعنی اللہ تعالیٰ دن اور رات کی
مقدار کو جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا وقت گزر گیا ہے اور کتنا باقی ہے۔ علم ان لن تحصوه، یعنی وہ جانتے ہیں کہ کسی کمی بیشی کے بغیر تم اس کی مقدار معلوم نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ، ایک سیکنڈ، تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کریں۔ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ کسی کمی بیشی کے بغیر تم اس کی مقدار معلوم نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کی مقدار کی معرفت کا حصول واقفیت اور مزید مشقت کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی ایگزیکٹ اب آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں نا رات دن، تو اس کے حساب سے اب آدھی رات کتنی ہے، کیونکہ سردیوں کی رات زیادہ وہ فرق کرتی ہے اور گرمیوں کی الگ ہوتی ہے، تو کتنے دیر تک یہ اس کے لیے آیا ہے کہ الگ الگ آپ حساب نہ نکالتے بیٹھے رہیں کہ ابھی اس وقت یہ اور زیادہ مشقت کا، مزید مشقت کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے لیے کہ معلوم کرتے بیٹھے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے اور تمہیں صرف اسی چیز کا حکم دیا ہے جو تمہارے لیے آسان ہے، واہ وہ مقدار سے زیادہ ہو یا کم۔ تو کوئی خاص، پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع میں جو حکم دیا تھا پھر اس کو اس طرح سے کہہ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے اور تمہیں صرف اسی چیز کا حکم دیا ہے جو تمہارے لیے آسان ہے، خواہ وہ مقدار سے زیادہ ہو یا کم۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہٰذا قرآن میں سے جو آسان ہو، یعنی اس میں سے جس کی تمہیں معرفت حاصل ہے اور جس کی قرأت تم پر شاق نہیں گزرتی۔ بنا برے قیام اللیل کرنے والا نمازی صرف اس وقت نماز پڑھنے پر معمور ہے جب تک اس میں نشاط ہے، یعنی کہ اب سوچ کے بیٹھے کہ نشاط ہے یعنی ایکٹیو، جب تک وہ ایکٹیو رہتا ہے تب تک وہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب بہت زیادہ، اور جو بھی حفظ ہیں، جو چیزیں یاد ہیں، تھوڑا ہی سا یاد ہے تو تھوڑا جب تک پڑھنا شروع کرے، لیکن یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ آگے زیادہ کوشش کر کے پڑھتا رہے۔ تو یہ بھی یہاں پہ پتہ چلا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن میں سے یہ بھی معلوم ہے کہ جتنی آپ کر پا رہے ہیں تو اتنا اچھی کر پا رہے ہیں، کہ نیندیں آئی جا رہی ہیں، گر رہے ہیں، یہ وہ، تو کوشش کریں کہ پھر نیند پوری ہو سکے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں مجھ سے اتنا نہیں ہو رہا تھا اور ہونا چاہیے، تو پھر اٹھ جائے۔ نشاط ہے جب وہ اکتاہٹ، کسل مندی، یعنی کہ یہ اسی طرح کا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلو، تو جہاں تک تو یہ موسٹلی لوگ پھر ایسا کرتے ہیں کہ اب نیند آ رہی ہے، اب یہ ایسا لگ رہا ہے، اب ایسا لگ رہا ہے، 2 منٹ کا شروع کرتے ہی جن کو اس طرح کا معلوم ہوتا ہے تو وہ ایسے ہونے لگتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ پھر آپ رات میں جلدی سوئیں اور وقت پہ صحیح اٹھ کر کے، اور کوئی اور تھکاوٹ والے ایکسٹرا کام جو ہے وہ پہلے نہ کر لیں. اور پھر کبھی اس طرح کا ہو جب کچھ اس طرح کے کام ہو کہ بھئی آج کل بزی ہیں، کچھ اور کام چل رہے ہیں، شادی ہے، یہ ہے، وہ ہے، کچھ بھی، تو انشاءاللہ اس وقت آپ کچھ کم تلاوت کر لیں. لیکن عام دنوں میں پھر ہمارے بھی اسی طرح کے حساب ہونے چاہیے کہ ہم اپنے حساب بنا کر کے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو ہے وہ بڑھیں کہ زیادہ سے زیادہ قیام کر سکیں. کسل مندی یا اونگ وغیرہ کا شکار ہوئے تو اسے آرام کرنا چاہیے، اسے طمانینت اور راحت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اطمینان ہے یہ، اطمینان. اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف سے بھی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی. تو لیکن یہ تھا کہ ان کا کنسنٹریٹ ماشاءاللہ اسی میں ہوتا تھا. ہاں یہ ہے کہ وہ اتنا لمبا قیام کرنے کی وجہ سے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی. تو یہ بات بھی ہے کہ جتنا ہمیں آسان رکھ رہا ہو اپنی جان کو تکلیف دیتے ہوئے، کیونکہ پھر وہ ان کا ایسا کوئی خاص ان کی رکاوٹیں نہیں تھی. لیکن الحمدللہ ہمیں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے کہ نہیں یہ چیز تکلیف کر رہی ہے، پھر اب کم روک دینا چاہیے، اب نہ رات میں نہیں اٹھنا چاہیے، اب اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی جان کو ہلاک کرنے کی طرف ڈال دے اور پورا دن سوتے میں نکال دے اور رات میں پھر پورا دن جاگے. اس طرح کا ایک حساب بنانا ہے اپنے لیے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور خیر کے ساتھ ہم لوگ یہ کام کریں جو لوگ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا قبول فرمائے. اور یہ بھی بات ہے کہ اپنے نیک اعمالوں کو پورے میں بتاتے نہیں رہنا چاہیے. اور کسی ایسے کے اگر آپ بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ آپ سے عبرت لے کر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں شروع کر دے گا تو ضرور بتانا چاہیے. اور اپنا ایک تھوڑا طریقہ بتائیں کہ میں ایسے کر لیتی ہوں، یہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے وغیرہ، تو وہ بتایا جا سکتا ہے. ورنہ خاص ایسے جو خاص کام ہیں جو یہ چھپے ہوئے ہیں نا، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا اپنے اپنے کاموں میں یعنی کہ نیند میں مصروف ہوتی ہے، اور کسی سے ہمیں کوئی خاص کانٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. تو بس یہی کرنا چاہیے. اور اکیلا پن رہتا ہے تو پھر اس اکیلے پن کو کسی اور کے ساتھ پھر وہ کرنے کے بجائے جہاں آپ کو ضرورت ہو وہاں بتائیں، ورنہ نہ بتائیں. کسی بھی اعمال کے لیے ایسا ہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض ایسے اسباب ذکر فرمائے جو تخفیف کے مناسبت رکھتے ہیں، یعنی کہ جس کی وجہ سے اگر ایسا کچھ ہے تو ہم تخفیف کر سکتے ہیں، یعنی کہ کمی کر سکتے ہیں کچھ. چنانچہ فرمایا وہ جانتے ہیں علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے. 2/3 شب، نصف شب یعنی کہ آدھی رات، یا 1/3 شب کی نماز ان پر شاق گزرے گی. اتنے لمبے لمبے قیام کے آدھی رات وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں
تو بس مریض اتنی ہی نماز پڑھے جو اس کے لیے آسان ہو، نیز وہ مشقت کی صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر بھی معمور نہیں، بلکہ اگر نفل نماز پڑھنے میں اس کے لیے مشقت ہے تو وہ اسے چھوڑ دے اور اسے اسی طرح نماز کا اجر ملے گا جس طرح وہ صحت مند ہونے کی حالت میں پڑھتا رہا ہے۔ یہ والی حدیث بھی ہم لوگوں کی الحمدہ پڑھی ہوئی ہے نا، کہ اگر کوئی بیماری آ گئی اور بیماری سے پہلے وہ صحت مند جب تھا تو جس طرح سے کیا کرتا تھا اپنا، بیماری کی وجہ سے اگر نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو اس کے اپنے کنٹینیو والے اعمال کا اجر انشاءاللہ ملتا رہتا ہے۔ تو اگر ہمیں ابھی صحت کے ساتھ میں جتنی ہم قیام زیادہ سے زیادہ ڈال لیں گے اور صحت ہماری کم ہوتی جائے تو قیام کم ہوتا جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اتنے ہی قیام کا اجر ملتا رہے گا جتنا ہم نے کنٹینیو صحت والے اپنے وقت میں ڈالا ہوا تھا۔ تو اللہ توفیق دے ہم سب کو، کیونکہ بہت قیمتی چیز ہے صحت، وقت، اور کیونکہ یہ چیزیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ہم کر لیں، ابھی ہم بزی ہیں، جب تھوڑا ٹائم اور آگے بڑھ جائے گا، بچے جب بڑے ہو جائیں گے تب ہم کر سکیں گے۔ لیکن جو بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے وہ تھوڑے بھی بڑے ہونے کے بعد وہ چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتنی ہائی لیول کی نہیں رہ پاتی، اور وقت بچے بڑے ہو جانے کے بعد بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو بڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہم لاؤ بچے سب اسکول جانے لگے ہیں، اب دیکھ لیں، تو پھر وقت جو ہے وہ گزر چکا ہو رہا ہوتا ہے، اور جتنا بچوں کے ساتھ کر سکنے والے بنے ہوئے تھے یا کر لیا کرتے تھے اب اتنا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے، اللہ نے جب ہمت طاقت دی بھی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچے اور سارے گھر کے سارے کام اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو اسی میں ہم پڑھائی بھی ڈال لیں تو الحمدللہ بآسانی کر لیتے ہیں، اور ایک نہیں کئی لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں اور کرا بھی ہے، لوگوں کو کرتے دیکھا بھی ہے، الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہو جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز محسوس بھی کی ہے کہ اس وقت جو کنٹینیوشن میں تھی پڑھائی اور چلتی جا رہی تھی، بریک کے بعد اب اگر انسان سے دوبارہ کہا جائے کہ ہاں کر لو، اب فری ہو چکے ہیں، اب یہ ہے اب وہ ہے، تو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم اگر کنٹینیو رکھیں اپنی پڑھائی کو بھی اور بہترین لیول کی عبادت کریں، آگے کریں گے والا بالکل بھی وقت جو ہے وہ جب ہم ایسے ہو جائیں گے، جب یہ کر لیں گے، جب وہ ہوگا تب اور اچھے سے پڑھائیاں شروع کر دیں گے۔ ہاں ڈیلی کا اپنا ایک حساب بنائے کہ میں نے آج جو کیا ہے میں کل اس سے بہتر کروں گی، یہ ہوتا ہے فائدہ مند۔ لیکن اتنے سال کے بعد کروں گی اور جب ایسا ہو جائے گا تب کروں گی، یہ وہ پھر جو ہے غلط ہوتا ہے، تو وہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ڈیلی کا اپنا دیکھنا چاہیے کہ آج جو میں نے کام کیا کل اس سے ایک پوائنٹ ہی آگے بڑھتا ہوا کیوں نہ ہونا چاہیے، تو اس میں کچھ اضافہ کر لیں کہ ہاں کوشش کر کے کہ تھوڑا سا اور اب میری ہمت ہو گئی ہے، اب کر سکیں گے، تو الحمدللہ وہ بھی بڑھتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے کہ ان اپنے صحت کے وقت میں ہم لوگ جو بھی جتنا بھی کام بڑھا لیں اور پھر وہ ہمارے لیے آگے جب اللہ نہ کرے کبھی بڑھاپا ہو، بیماری ہو، ایسی کوئی بھی رکاوٹیں آئیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ ہمارے کام کے اجر جو ہیں وہ کنٹینیو چلتے رہیں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم میں مسافر بھی ہیں جو تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں تاکہ وہ مخلوق سے بے نیاز اور ان سے سوال کرنے سے باز رہیں، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے لیے کمانا، کسی اور سے مانگنا نہ پڑے، اس وجہ سے وہ تجارت کے لیے بھی کبھی اپنے شہروں سے بھی باہر جا رہے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ بس مسافر کے احوال سے
تخفیف مناسبت رکھتی ہے، یعنی کہ مناسب ہے کہ سفر میں ہو تو انسان کم کر سکے گا یا کم ہو جائے گا اس کا، اسی لیے اس میں اس کے لیے فرض نماز میں بھی تخفیف کر دی گئی ہے۔ تو الحمدللہ مسافر کے لیے تو سفر کے دوران جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی 4 رکعتیں جو ہیں وہ 2 کر دی گئی ہیں، اور تین کا 3 ہی رہتی ہے، لیکن جو 4 والی ہیں اس کو 2 کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سنت وغیرہ بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی۔ تو سبحان اللہ، باقی ایسی جو ہے وہ کبھی بھی ریلیکس ہو جائے، سفر پر ہے، گاڑی چل رہی ہے، تو آپ نفل نمازیں پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازیں جو ہے وہ کم کر کے اللہ کی طرف سے اس کی بھی کمی کر دی جاتی ہے، اور ویسے ہی پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ فرض نماز میں تخفیف کر دی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا اور 4 رکعتوں والی نمازوں میں قصر نماز مباح کر دیا گیا ہے۔ تو اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں قافلہ یا جو ہے کار بس رکنے والا ہو، ہمیں رکنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہو، تو ہم دو وقت کی نمازوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں، یعنی جیسے کہ آپ سورج جب نکلا ہوا ہے تو ظہر اور عصر والی جو نماز ہے اس کو آپ پہلے ہی دیکھ لیں کہ بھائی ابھی سب رک گئے ہیں، ابھی بس رکی ہوئی ہے، یا ابھی جو بھی ہے وقت ملا ہوا ہے، تو جگہ بھی مل گئی ہے، وقت بھی مل گیا، تو آپ ظہر میں عصر ملا لیں، یا عصر کے وقت 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں، اور پھر اگر عصر کے وقت آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو کوئی نہیں رکے گا اور کہیں جگہ نہیں ہے وغیرہ، آپ نیت کر لیں میں عصر کے ساتھ ظہر پڑھوں گی، تو جب آپ بعد میں عصر کے وقت کا آ جائے تو پھر اس میں آپ 2 ملا کے پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح سورج ڈوبنے کی بھی ظہر اور مغرب اور عشاء کو ملایا جا سکتا ہے، کہ جب آپ کو لگے کہ ہاں بس ایک دفعہ آپ رک گئے ہیں، مغرب کا وقت ہے، یہاں پہ رک گئے ہیں، تو ایک ہی دفعہ وضو کا پانی کرنے کا آپ کو وقت مل رہا ہے، یا اپنی مناسب جگہ کے حساب سے جیسے بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ 2 مغرب اور عشاء کو چاہے تو مغرب میں پڑھ لیں اگر وقت مل گیا ہے، یا پھر نیت پہلے سے کر لیں اور پھر عشاء میں اس کو ملا کے مغرب کو پڑھ لیا جائے گا، اور 4 والی کو 2 کرا جاتا ہے، یہ قصر کا طریقہ ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، اور کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں، لہٰذا تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 تخفیفوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اول وہ تخفیف جو صحت مند اور اپنے گھر میں مقیم شخص کے لیے ہے، یعنی کہ پہلی جو کمی کری گئی ہے وہ یہ کہ چاہے کم کر کے پڑھنا چاہے تو بیمار ہو اپنے گھر میں ہی، اس کے لیے جو وقت کے تعین کا مکلف ہوئے بغیر اپنی راحت اور نشاط کی رعایت رکھتا ہے، بلکہ وہ فضیلت والی نماز کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ وہ خاص اتنا وقت اور اتنا وقت کا مکلف ہوئے بغیر، یعنی کہ اس کو دیکھے بغیر کہ ہاں بس اتنے ہی کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہے کہ جتنی اس کے اندر ہمت طاقت ہو رہی ہے وہ اپنی کوشش کے حساب سے اتنا کر لے گا، بلکہ وہ فضیلت والی نماز کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جو افضل ہو نماز اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ رات کے نصف اول کے بعد 1/3 رات تک قیام کرنا ہے۔ تو
آدھی رات کے بعد سے جو ہے وہ یہ شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کری جائے کہ جتنی اس کی صحت خراب ہوئی ہے کہ بھئی اب بالکل نہیں ہو رہا، ابھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے تو وہ تہجد کا وقت جو ہے وہ اس وقت اٹھ کے تھوڑا وہ کر سک رہا ہے تو اٹھے، لیکن تھوڑا کر لے۔ تو ہم لوگ تو بس اٹھ کے اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تو بڑے اپنے آپ کو تہجد گزار اور بڑے عبادت گزار اور اس طرح کا اپنے میں محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہاں لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں اور ہم تو 20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اذان سے اور بڑے اچھے ہیں وغیرہ۔ تو اللہ توفیق دے کہ آدھی رات 12 بجے کے بعد سے جو ہے وہ موسٹلی کہی جاتی ہے۔ تو اس کے الگ الگ حساب ہوتے ہیں کہ کبھی آدھی رات کب ہوتی ہے، لیکن 12 بجے کے بعد آدھی رات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ ہم لوگ تو آدھی رات تک 12 تو لوگوں کے ایسے ہی ایزیلی بچ جا رہے ہوتے ہیں سونے کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، بولنے سننے سبھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یعنی کہ ان چیزوں کا ریویژن پڑھائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بہت پہلے پڑھ کے اور یہ کام شروع کر لیا تھا، اب دھیرے دھیرے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، لیکن ان کی فضیلتیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے لکھی ہیں۔ تو برکتوں والا مہینہ بھی آنے کو ہے تو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اس مہینے میں تو الحمدللہ بڑے بڑے اچھے سے لوگ جو ہے وہ ٹائمنگ اپنی سیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں اور الحمدللہ ہو جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ کا 1 مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ جب ہم اس میں اتنا زیادہ قرآن ختم کرنا، یہ ہمارے ایک مسلمان کا آرام سے ہمیشہ کا ایک روٹین ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی تکلیف دینے کے لیے یا ایسی بس کسی ایسی مہینہ نہیں بنا دیا، یہ ہماری آگے کی زندگی جینے کے لیے ایک اس کے اندر طریقہ ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب آپ نے 1 مہینے کا کر لیا ہے، پھر وہ 4 مہینے آتے ہیں محرم کے، جس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں بھی اپنی جانوں کو گناہوں سے روکے رکھنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے گناہ کر کے اپنی جان پر۔ تو جب اتنے 5 مہینے اگر پکڑ لے تو اتنا سارا جو ہے پھر حج کا مہینہ پھر آتا ہے، اس میں بھی 10 دن۔ تو حج کا مہینہ بھی اگر کوئی حج پر آئے تو اس کا بھی پورا مہینہ لگ بھگ اسی طرح عبادت میں جا رہا ہوتا ہے۔ 6 مہینے آلموسٹ اس کے اندر آ جاتے ہیں تقریباً، یعنی کہ 6 کے قریب۔ تو پھر باقی بچے 6 مہینے۔ تو فی الحال ہم لوگ تو 1 مہینہ خیر رمضان والا مہینہ ہی زیادہ توجہ دے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، جب ہم اس میں اگر آپ اس کی آدھی بھی کوششیں ہم لوگ اپنے عام دنوں میں رکھیں کہ اتنی تلاوت رکھیں، کہ اتنا رات کا قیام رکھیں، الحمدللہ بہترین ہمارے جو ہیں یہ زندگی کے بدلاؤ آ جائیں اور وقت اچھے سے گزر سکے۔ جب ہم اس طرح سے اللہ کے حکم کے حساب سے جب آپ وقت کو اپنے کرنا پابند ہو جاتے ہیں تو تب بہترین برکتیں سبحان اللہ پڑھنے کی بھی، پڑھانے کی بھی اور کر پانے کی جو ہے وہ ایک وقت میں برکت آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ہم لوگ تھے یہاں پر، اوکے۔ بلکہ وہ فضیلت والی نماز کی کوشش کرتا ہے اور یہ رات کے نصف اول کے بعد 1/3 رات تک قیام کرنا ہے۔ دوسری تخفیف مسافر کے لیے ہے، خواہ یہ سفر تجارت کے لیے ہو یا عبادت یعنی جہاد اور حج وغیرہ کے لیے ہو، بس وہ اپنی مقدار کی رعایت رکھ سکتا ہے جو اس کو تکلیف نہ دے، چاہے تھوڑی بہت آگے پیچھے یہ لوگ سب کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو گھروں میں لیٹ کے سو کے بھی آرام سے ہم لوگ تب بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ اس بڑی عبادت کو کرنے والا بنائے، آمین۔ بس ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے امت کے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بلکہ اس نے اپنی شریعت کو آسان بنایا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے احوال یعنی جو بندوں کے حال ہیں، ان کے دین، ابدان اور
دنیا کے مصالح جو یعنی کہ جس طرح سے ان کے ہے کہ بھئی کوئی بوڑھا ہے، کوئی مسافر ہے وغیرہ، اس کے حساب سے پھر دنیا کی مصالح کہ آج کل یہ کام آیا ہوا ہے، اب یہاں جانا ہے، اب یہ کرنا ہے، اس کی رعایت رکھیے کہ بھئی اگر ایسا ہے تو بھئی آپ کو معاف ہے، آپ کر لیں، اتنے دن کر لیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 عبادتوں کا ذکر فرمایا جو ام العبادات اور ان کا ستون ہے۔ یہ 2 بڑی عبادتیں ہیں اور دین کا ستون کہلاتی ہیں، عبادت کا ستون کہلاتی ہیں، اور ام العبادات کہلاتی ہیں کہ میں سے ام مانے ماں ہوتا ہے نا، عبادات کی ماں یعنی رئیس، سر، جڑ، یہ سب یعنی نماز قائم کرنا جس کے بغیر دین درست نہیں رہتا، اور زکوٰۃ ادا کرنا جو ایمان کی دلیل ہے، اور اس سے حاجت مندوں اور مساکین کے لیے ہمدردی حاصل ہوتی ہے۔ وہ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تب ہمیں دھیان پڑتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے صحیح سے ادا ہو، تب ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ضرورت مند تک ہی پہنچے، تب ہم ڈھونڈتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ادھر مسکین ہے، ادھر، تو ان کے ساتھ ہم ہمدردی حاصل کرتے ہیں، اور ایک اللہ کے ساتھ بہترین کنیکشن ہوتا ہے، اور ایمان کی دلیل ہے یہ۔ لہذا فرمایا واقیم الصلاح، یعنی نماز کو اس کے ارکان، اس کی حدود، اس کی شرائط اور اس کی تکمیل، کیا کیا چیزیں کرنے سے نماز پوری نہیں ہوتی، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے جو چیزوں سے نماز پوری تکمیل کامل نماز ہو جاتی ہے، کرنے والے تمام امور کے ساتھ قیام کرو۔ تو ارکان نماز کے بھی جو ہے وہ اب دیکھیں یہاں پر حکم ملا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں نماز کو بھی بہت ڈیپلی اچھے سے سمجھ کر اور ریویژن کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ابھی پڑھا کہ ام العبادات میں سے اور ڈیلی 5 بار کرنے کی چیز ہے، تو ہم اس کے یوز ٹو ہونے لگ جاتے ہیں کہ بھئی ہاں جلدی وضو کیا، جلدی کر لیا، اب کھانا لگنے جا رہا ہے تو کھانے سے پہلے پڑھ ہی لینا ہے اور نماز ختم کرنی ہے، بس وہ ختم کرنے والی نماز کے اوپر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو علماء فرمائے کہ زندگی کی مصروفیت میں اس کو ہم لوگ ہلکا اور کم ایسا لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ بار بار اس کو ہم لوگ اس کے کوئی بھی کورسز ہوں نماز کے تو ان کو پڑھیں، یا پھر کتاب الصلاح ہمارے پاس ہو تو اس کا ریویژن کریں اور اس کے فضل کو پڑھتے رہیں، تاکہ اس میں دل بہترین طریقے سے لگا رہے، اور اگر کوئی کمی رہ جاری ہے تو اس کا ریویژن ہوتا رہے۔ نماز میں واجبات کیا کیا ہیں، ارکان کسے کہتے ہیں، نماز کے شرائط کیا کیا ہیں، اور سنت کیا کیا ہے نماز میں، تو ان ساری چیزوں سے بہت معلومات ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے، اور ضروری بھی ہے کیونکہ سجدہ سہو اس سے کافی ریلیٹڈ ہے کہ کون سی چیز اگر آپ کی کمی رہ گئی ہے، تو اگر ارکان پورا چھوٹ گیا ہے تب تو ہمیں ارکان بھی ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، واجبات چھوٹ گئے ہیں تب آپ کو صرف سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن کچھ مباحات یا کچھ مستحبات ہیں جو سنتیں ہیں، وہ اگر چھوٹ گئی ہیں تب تو ہمیں سجدہ سہو بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ وتر پڑھ رہے تھے اور اس میں دعا جو تھی وہ ہم ایسا کر دیا تو پوری نماز ہمیں سجدہ سہو کے بعد علاوہ پوری نماز جو ہے وہ ریپیٹ کرنی پڑی ہمیں، یہ وہ تو دعا قنوت کا بھول جانا یا رہ جانا یا یاد نہیں آنا یا کوئی اس طرح کا ہو کہ کسی وجہ سے دعا قنوت نہیں پڑی، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے پھر رکوع میں چلے گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، کبھی نہیں پڑی، تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا قنوت سنت ہے، اگر پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو آپ کو سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کبھی اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، تو سبحان اللہ ہم بھی اسی طریقے پر
کہ اگر مہینے میں روز پڑھتے ہیں تو مہینے میں کوئی 1 یا 2 دن ہم اسے چھوڑ بھی دیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کبھی بھولے سے چھوٹ جائے تو پھر کوئی وہ نہیں ہے۔ تو چلیں، یہ تھوڑی سی وہ تھی کہ الحمدللہ جن کا کرا ہوا ہے، جن کو اچھے سے یاد ہے یہ چیزیں، ان کو اللہ کی طرف سے اس کا اجر ملے۔ لیکن اگر نہیں یہ چیزیں معلوم ہیں تو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز چھوڑ دینے والے یا نماز میں غفلت کرنے والے بہت ساری حدیثیں ہیں ان کے اوپر کہ وہ منافقین میں سے ہیں، وہ غافلین میں سے ہیں، وہ اگر نماز چھوڑنے والے ہیں تو جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے شرک کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے وہ کفر سے جا ملا۔ تو اتنی بڑی بڑی شرک، کفر اور نفاق، ایسی ایسی چیزوں سے جو ہے وہ ان کی حدیثیں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ ذکر کم کرتا ہے اللہ کا، اور ایسی نماز پڑھتا ہے وقت گزرنے تک کا، آخر میں جب آ جاتا ہے تب پڑھتا ہے، اور تھوڑا ہی ذکر کرتا ہے، اور یہ کہ بس رکوع سجدے جیسے کہ مرغے کی طرح ٹونگے مار کے یہ اس میں ذکر ہے۔ تو اس طرح کی وہ پھر نماز اس کی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے، آمین۔ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، یعنی سچی نیت اور ثبات نفس سے، یعنی آدھا دل ادھر ہے آدھا دل ادھر، ایسے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے پاک مال میں سے خرچ کرنا۔ پاک مال سے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ پاک مال، اچھا ہم جو چوری کا مال لا کے رکھا جاتا ہے اسے الگ رکھا جائے، اور جو محنت سے کمایا اسے الگ۔ ہاں پھر بھی اگر کوئی اس طرح کا ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ یہ تھوڑا بہت آ گیا ہے، انٹرسٹ کا پیسہ بڑھ کے آ گیا ہے، تو اس سے پھر کچھ بھی اس طرح کے نیک کاموں میں اسے نہ لگایا جائے، زکوٰۃ دیتے وقت اور کسی کوئی مدد صدقہ نکالتے وقت، یہ ساری چیزیں تو وہ ایسے ہی کسی کو دے دیا جائے، اس کے بارے میں کچھ بھی کوئی اجر نہ ملتا ہے، اور نہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ بھی تو پیسہ ہی تھا، اس سے بھی تو کام ہو ہی گیا ہے، اور اب میری رشتہ داری نبھانے کا وقت تھا تو ہم نے یہی دے دیا وغیرہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پاک مال خرچ کرنا چاہیے، اس میں صدقات واجبہ، صدقات مستحبہ دونوں داخل ہیں، یعنی کہ جو مستحب ہے، ہمارے پر فرض نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ کر دیں، لیکن کچھ صدقات ایسے جو واجب ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آئیں گے، یعنی صدقہ آپ اچھے ہی پیسوں سے کریں گے۔ پھر عام بھلائی اور بھلائی کے کاموں کی رغبت دی، عام پھر یہاں پہ ذکر کیے گئے، یہ ذکر ہو گیا پہلے الحمدللہ۔ اب اللہ سبحانہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیرا، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ بے شمار گنا ملتا ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کی جائے تو ایک نیکی کا اجر اللہ کے یہاں الحمدللہ 10 لکھا جاتا ہے، ایسے ہی ایک نیکی کا اجر 10 کم سے کم 10 لکھا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 700، ایک کا 700، اور پھر یہ بھی آیا ہوا ہے کہ بے شمار، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک کو کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ کتنے زیادہ مہربان ہیں، کتنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا کریں اور اتنا زیادہ مل جائے اور جنت چلے جائیں، لیکن ہم سے یہ سب تھوڑا ہی ہے، ہم سے یہ تھوڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کے وقت ان کو یہ ہر چیز جو ہے وہ سارے احکام جو ہیں، نماز کی فرضیت بھی آپ دیکھیں، سارے احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے وحی میں آئے، لیکن
نماز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اتنے وہاں پر یعنی کہ ایک گفٹ کے طور پہ اور ایک بہترین اس کے ساتھ دیا کہ یہ ہے نماز، اور اس جیسا کسی بھی کے لیے بھی جو ہے وہ کبھی بہترین طریقہ عبادت کا نہیں ملا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلا کر دیا گیا وہاں پر۔ تو وہ سبھی کو ایک قصہ معلوم ہے الحمدللہ کہ جب وہ آسمانوں سے آ رہے تھے واپس، تو ایک ایک آسمان پر ان کے الگ الگ نبی جو تھے ان سے بات ہوتی تھی کہ کیا دیا اللہ نے، کیا حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں، تو سب نے واپس بھیجا کہ اتنی امت نہیں کر پائے گی، تو آپ جائیں اللہ سے اس کو کم کروائیں۔ تو جب گئے پھر کم کی گئی، پھر دوبارہ کے دوسرے نبی ملے، انہوں نے پھر واپس بھیجا کہ اتنی نہیں ہو پائے گی، پھر کم کروائیں، پھر کم کروائیں، کم کراتے کراتے پانچ نمازیں بچی۔ اس کے لیے بھی لاسٹ میں کوئی ملا اور کہا کہ اتنی بھی جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے اور تم جا کے کم کرواؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے کہ 50 کی 5 ہو گئی، اور ابھی بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا کے ریکویسٹ کرتے پھریں کہ اور کم کر دیں۔ تو حکم تو یہ ہوا کہ 5 کر دی گئی ہیں، لیکن اس کا 50 لکھی جائیں گی کیونکہ وہی فرض کی گئی تھی اور وہی ہے، تو 5 کی پھر سے 50 ہو گئی، سبحان اللہ، یعنی کہ لکھا وہی جائے گا اور 10 گنا اس کا بڑھ کر کے ملے گا 50 نمازوں کا ہی، اور پڑھے گا انسان 5 بس، کہیں 50 ہوتی 5 نمازیں میں ایسی لگتی ہیں۔ اچھا ابھی ظہر پڑھی، ابھی عصر آ گئی، عصر پڑھ کے ہٹے نہیں کہ مغرب آ گئی، پھر عشاء آ گئی، فجر تو ایسی وقت پر آتی ہے کہ بھئی اٹھ گئے تو بڑے اپنے آپ کو نیکوکاروں میں سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے وقت پہ پڑھ لی، ورنہ تو آج سوتے رہ جاتے ہیں، تھوڑا نیند زیادہ آ رہی ہے، اب جب آنکھ کھلے گی جب پڑھ لیں گے، ایسا بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ہم سبھی کو، آمین یا رب۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کی ہوئی ذرہ بھر بلائی کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے گھر میں دنیا کی لذتوں سے کئی گنا زیادہ لذتیں اور شہوات ہیں، یعنی کہ وہاں جا کے پھر جو ہمیں اپنے خواہشات کو ہم وہاں پوری کر سکیں گے، وہ بہترین خواہشات ہیں وہاں پر۔ یہاں تو بہت ہی کم ہم کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، گناہ بھی اگر بندہ کر رہا ہے تو اس کو بہت ہی کم پتہ چل رہا ہوتا ہے، یہ کر لیں یہ کر لیں، اور لاسٹ میں وہ 2-3 دفعہ اگر کر بھی لے کوئی چیز تو پھر اس کو بور ہونے لگتا ہے، اس کو سامنے والے دوسرے کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ واہ وہ تو وہاں جاتے ہیں، وہ تو ایسا کرتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں، لیکن جو جا رہا ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ بھئی کل بھی تو آئے تھے، آج بھی تو آئے ہیں، تو اس کے لیے وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ تو جو دنیا کی لذتیں ہیں، ان چھوٹی چھوٹی بھلائیوں کو کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اتنی بڑی نعمت والے گھر میں جو ہے وہ داخلہ مل جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے پھر وہاں سب سے بڑی چیز کیا ہوگی، اب کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اب کوئی چیکنگ نہیں ہوگی، اب کوئی ایسے کام نہیں بتائے جائیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ہم راضی ہو گئے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو کتنی شدت سے ہمیں جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا کسی کا ویڈیو جیسی بنی ہوئی تھی یا کچھ تھا، میسج تھا یا ویڈیو تھی، اس میں یہ تھا کہ ہم سے تہجد میں اٹھ کے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، ہم قرآن کی کیونکہ 40 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوتیں نہیں کر پا رہے، ہم سے جمعرات اور جمعہ کے روزے نہیں رکھے جا رہے، اور ہم جنت جانے کے لیے جو اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کہاں کیسے کس چیز کی محنت کر رہے ہیں، کیا ہے۔ تو اللہ توفیق دے کہ اللہ کرے کہ ایسے ہمارے دل صاف ہوں کہ جیسے کہ وہ صحابہ تھے، وہ انہوں نے پوچھا کہ کیا فرض کام صرف، انہوں نے بتایا کہ اچھا میں اتنا صرف کر لوں گا، انہوں نے پوچھا جنت کیسے مل سکتی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہی چیزیں، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے آج سے میں اسی پہ اٹک جاتا ہوں، میں یہی سب بس کرتا رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جس کو جنتی کو دیکھنا ہے وہ اسے دیکھ لے، الحمدللہ۔ تو جتنے کام ہیں تو اللہ کرے کہ ہم سے وہ بھی دل سے نہیں ہوتے ہیں نا،
تو ان سارے چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو جمع کر کے، کیونکہ جو فرض نمازیں بھی ہیں وہ بھی عجیب سی ٹوٹی پھوٹی ہیں، تو ان چیزوں کے صرف ان کے ذریعے سے پھر ہم چلے جانا، جنتی ہونے کے امیدیں لگائے بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھنس جائیں۔ تو اگر پھنسیں گے تو وہ بہت بری جگہ ہے، ایک پل نہیں کٹے گا، تو سزائیں تو سالوں والی ہیں، 70,000 سال، اور یہ والی بیڑیاں، اور وہ کیا کیا ذکر ہے کچھ اتنے کام کرنے کے لیے۔ تو ایک ایک نماز کے لیے اگر 70,000 سال کیا گزار سکیں گے، کیا 50,000 سال، بہت بہت بڑی گنتی ہے یہ۔ 70 سال بھی بہت بڑی گنتی لگتی ہے، یا بہت بڑا وقت لگتا ہے جو ہماری اپنی زندگی کے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، آمین، نیکیاں کرنے کی۔ تو اس دنیا میں کوئی بھلائی، اس دنیا میں کی ہوئی بھلائی اور نیکی آخرت کے دائمی گھر میں بھلائی اور نیکی کی بنیاد، اس کا بیج، اس کی اصل اور اساس ہے۔ جو ہم نے یہ یہاں اس کا بیج ہے، یہ یعنی کہ ہم چھوٹا سا بوئیں گے، اور پھر کیونکہ گیہوں کا ایسے ہی ہے نا کہ ایک بالی میں لگ بھگ اتنے سارے، ایک جب ہم ایک دیتے ہیں تو 10 700، اس میں کبھی کبھی آپ دیکھیں گھنی ہو جاتی ہیں بالکل، تو اس میں اتنے زیادہ گیہوں نکل آتے ہیں ایک گیہوں سے، سبحان اللہ۔ تو وہ یہی ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہماری قریبی چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہاں جا کے پھر وہ اس کا جو ہے وہ بنیاد بنیں گی، اور اس کا بیج ہوں گی، اور اس کا اصل ہوں گی۔ ہائے افسوس ان اوقات پر جو غفلت میں گزر گئے، اور حسرت ہے ان نمازیوں پر جو غیر صالح اعمال میں بیت گئے، نہیں زمانہ ہے، اور حسرت ہے ان زمانوں پر جو غیر صالح اعمال میں بیت گئے۔ تو شیخ یہ خود کے افسوس کے یہ کلمات ہیں کہ جبکہ شیخ سعدی، ان کی بارے میں پڑھا جائے بہترین وہ تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ جیسا کہ ان کے شاگردوں نے ان کو زور دیا کہ آپ نے جو لکھا ہے آپ لے کے آئیں، آپ بتائیں، کیونکہ وہ کافی حصہ جو ہے وہ اپنے لکھنے میں گزار رہے تھے۔ تو پھر بعد میں پوچھا کہ انہوں نے تفسیر لکھنے کے لحاظ سے خاص یہ تفسیریں نہیں لکھی تھیں الحمدللہ۔ تو آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں پر پھر حدیثیں کچھ اس طرح کا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ زیادہ تر یہ ایمانیات کی باتیں ہیں، تو وہ ان کے علم کے لحاظ سے جو محسوس کرتے تھے وہ سب انہوں نے زیادہ تر لکھا ہوا تھا، پھر اس کو تھوڑا اور کر کے ہم لوگ تک پہنچانے میں پھر اس کو وہ زور دے کے ان کے شاگردوں نے کہ نہیں آپ اس کو لے کے آئیں، کتنی اچھی باتیں لکھی ہیں، کیونکہ وہ توحید کے اوپر زیادہ تر ان کی باتیں ہیں۔ پھر وہ سبحان اللہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو غفلت کے کافی سارے وقت ہمیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا اب تھوڑی عبادت کری تو اب تھوڑا جیسے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اب اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اب تو فرض بنتا ہے کہ ہم پارٹی کریں، اب تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے کورس ختم کیا ہے تو ہم تھوڑا ریلیکس کریں۔ تو تھوڑا اگر کچھ کر لیا ہے تو اس کو کہاں سے یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم آگے پھر یہ کر لیں کہ ہم اب ریلیکس ہو جائیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ایک کے بعد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اس میں قرآن میں حکم آ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کریں، آپ دھیان دیں۔ تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے جو غفلت میں وقت گزر گیا، بیت گئے ہے کوئی مددگار اس دل کا جس پر اس کے پیدا کرنے والے کی کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور نہ اس ہستی کی رغبت کوئی فائدہ دیتی ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے وہ رغبت دلا رہے ہیں کہ 1 کروڑ 10 ہوگا، خیر ہے، مجھے قرضہ دو وغیرہ، ایسی پیاری باتیں ہیں قرآن میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کون مددگار ہوگا ایسے دل کا جس نے پیدا کیا ہے، اس کی نصیحتیں اثر نہیں کر رہی، اس ہستی کی رغبت دلانا اس کو فائدہ نہیں دے رہا، اس کا پیار سے محبت سے بلانا اسے فائدہ نہیں دے رہا، جو اس پر
اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے. ہم اپنے پر کم رحم کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز نقصان کرتی ہے پھر بھی کبھی ہم کھا لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے پھر بھی ہم ایسا کرتے ہیں. ہم اپنے اوپر سختیاں کر رہے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمارے اوپر رحم کرتے ہیں جتنا وہ خواہ اپنے آپ پر رحم کر سکتا ہے، جتنا وہ خود اپنے آپ پر رحم کر سکتا ہے. اے اللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی پاس شکایت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ولا حول ولا قوت الا بک. سبحان اللہ، یہیں پر انہوں نے اتنا بہترین طریقے سے لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا انشاءاللہ ایک وہ لاسٹ وہ جملہ رہ گیا، اس کو پڑھ کے انشاءاللہ ختم کریں گے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. بھلائی اور نیکی کے کاموں کی ترغیب دینے کے بعد بھی کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ استغفار. تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس بڑا کر لیا ہے، اب اپنے آپ میں اکڑنے کا وقت آ گیا ہے کہ بس ہم اب اچھا کر چکے ہیں، بڑے اچھے ہیں وغیرہ. استغفار کا حکم دیا جس میں بہت بڑا فائدہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ بندہ ان کاموں میں کوتاہی سے پاک نہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، یا تو وہ ان کاموں کو سرے سے کرتا ہی نہیں یا انہیں ناقص طریقے سے کرتا ہے. بس اسے استغفار کے ذریعے سے اس کی تلافی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو کمی ہے اس میں معافی تلافی مل جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاف فرما دیں اور اسے قبول فرما لے. یہ حکم آتا ہے کہ جب آپ کر لیں تو استغفار، بہت زیادہ استغفار کریں. ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بتاؤ بھی کہ استغفار کرے تو وہ کہتے ہیں کہ سارے گناہ ہم ہی نہیں کیے ہیں، ہم کیوں استغفار کریں. تو نیکیاں کر کے بھی استغفار کرنے کا حکم آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے جتنا ہمارے اندر سے استطاعت ہے، اللہ نے چھوڑ دیا نا کہ جتنی استطاعت ہے اتنا کرو. تو ہم خود اب بس ہو گیا اب رہنے اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اللہ نے کہا تو ہے کہ اب تھکنے لگے ہو تو چھوڑ دو. تھکنے سے پہلے ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے دل کہ بس کر دیتے ہیں، اب دل نہیں لگ رہا. دل تو ہمارا کبھی بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف. تو اللہ توفیق دے کہ اللہ سے محبت کرنے والے بنے تب دل لگے. تو استغفار کرنا چاہیے کیونکہ بندہ دن رات گناہ کرتا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ نہ لے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ استغفار جو ہے وہ ڈھانپ لینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ڈھک دیتے ہیں گناہوں کو. تو یہ اللہ کا رحم ہے کہ وہ ہم پر اپنا خاص یہ بنا کے اور پھر استغفار کا بھی حکم دیا ہوا ہے کہ حدیث میں ہے کہ انسان اپنے اعمال نامے میں بہترین چیزوں میں سے جو ایک چیز سب سے بہترین دیکھے گا وہ یہ کہ استغفار. تو اس سے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایسے اعمال ایسی چیزیں کی تھی کہ آج اس کا بدلہ، استغفار کا بہترین بدلہ اسے وہاں پہ دکھے گا. تو وہ سوچے گا کہ کاش میں بہت اتنا استغفار کرتا، استغفار ہی پڑھتا رہتا. پڑھتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے اور یعنی کہ سچے ثابت دل سے. ایسا نہیں کہ زبان سے بس اب وہ ہوتا جا رہا ہے اور ہاتھ کہیں چل رہے ہیں اور وہ خود کہیں چل رہے ہیں اور بس پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ پھر تھوڑی دیر میں دھیان لگاتے ہیں کہ ارے کیا پڑھ رہے تھے، لاؤ دیکھیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ. گنتی کا جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا یا تسبیح پکڑ کے یا اس طرح سے وہ چیز جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ اس کو یہ سمجھ کر انشاءاللہ کریں. چلیں کچھ لوگوں نے اس میں سے پڑھ کر سنایا تھا، جو باقی لوگ رہ گئے تھے وہ پڑھ کر سنائے. جو اس دن نہیں پڑھے تھے وہ لوگ پڑھیں گے. 12 بجے چینج ہو جائے گا تو چلیں اوکے. ہاں جی، کون پڑھے گا؟ شازیہ شیخ، صدف خان، رخسانہ جبین، مصباح. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیں. ہم لوگوں نے کہاں تک اس دن کر لیا تھا؟ کچھ کر لیے تھے اس میں سے یا ہاں یہ کچھ پڑھ رہے تھے. ہاں 6 تک ہو گئے. 7 پڑھیں. من هذا الولد الذي خرج من بيتك.
हम्म ये ये लड़का कौन है जो निकला आपके घर से? हाँ, जो निकला भाई, ठीक है, तुम्हारे घर से। तो हाँ, बताइए यहाँ पे बैतुका क्यों नहीं लिखा है? ये मिन मिन की वजह से खुद पे जर मजरूर है वो, हाँ। खुद पे तो जर जर आया है, आगे मजरूर है। बारकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा भी आपका परफेक्ट था। दूसरा कभी बताइए, सेकंड। मिन अइना हाउलाए दुयूब। मिन आइना, आइना माने कहाँ होता है, मिन हाँ, आइना कहाँ कहाँ मिन, से। ये कहाँ से है, ये गेस्ट कहाँ से है? यानी कि एक सिंगुलर है, प्लूरल? प्लूरल है। प्लूरल है। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर। सदफ 9 और 10 करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मिन ऐना हाउलाइल मुमर्रदात। ये अ, अ, कौन? मुमर्रिदा माने पता है आपको? जी, नर्स, आई हाँ थिंक नर्स। सही, हाँ सही। जी, मुमर्रिदा जमा है। जी, मतलब ये कहाँ से नर्सेज हैं, कहाँ से कहाँ से हैं, nurse? यानी कि हाँ कंट्री सिटी पूछी जा रही है, कहाँ से जी, हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं। अच्छा, हाँ, ये मुअन्नस है, कैसे पता चला आपको? ये अलिफ ता लगा हुआ है ना लास्ट में। अलिफ था, हाँ। और सिंगुलर प्लूरल भी ऊपर देखें दुयूफ था, और यहाँ पे हाउला, दोनों सब जगह चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो, क्या यूज करेंगे? जी, क्या कह रहे हैं? मुजक्कर और मुअन्नस हो तो क्या यूज करेंगे? जैसे कि मुजक्कर हो तो हुआ, और हम इस तरह का होता है तो सुनना, हादा हादिही। हाँ, लेडीज हादा की। हादिही के बजाय हाउला, हाउला यूज करेंगे दीज के लिए, ठीक। बोले सही। जी। हम्म दोनों में यही लगा हुआ है। एक और बताइए, 10 वाला। हादिहिल फता, ये फता लड़की, लड़की होती है ना वो। यंगर, टीनेज, जो जी, भी आप जी, लड़की कह रहे हैं। ये जी, ये लड़की कौन है? मन हादिही, हाँ, मन माने कौन, और हादिहिल फता। जी, ओके, बारकल्लाह फीक। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आप लोग सब इजी है कि जहाँ पे एक लड़की की बात पूछी जा रही है तो आप हुआ, हिया, हुन्ना, इनमें से हिया आएगा एक लड़की, एक लड़के के लिए हुआ आएगा, और प्लूरल है तो अगर मुजक्कर प्लूरल है तो आप हम लगाएंगी जमीर, और अगर मुअन्नस प्लूरल है तो आप हुन्ना लगाएंगे। बारकल्लाह फीक। नीचे क्या है? हाथी जमा, जम जम अल अस्मा अत्तालिया। हाथ माने होता है लाएं। तो हाथ माने होता है लाएं, और अगर मेल फीमेल की तरफ इशारा करे तो हाथी। प्लूरल ऑफ फॉलोइंग नाउन, उख्त। बस इसका ये सिंगुलर लिखे हुए हैं, इनके अच्छे से याद करके इंशाल्लाह यहाँ पर जितने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं आप लोग प्लूरल प्लूरल जो है वो याद करके इसके लिखें। इस्माउल इशारा, जो हम लोगों ने इसमें चैप्टर में बस यही सीखा। क्या सीखा? कि हादा तालिब कहा जाता है, हादिही तालिबा कहा जाता है, लेकिन हा उला तुल्लाब और हा उला तालिबात कहा जाएगा। तो हा उला जो है वो आप लोगों ने क्या सीख लिया? मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। इतना छोटा सा ये चैप्टर था। अगर सबका तर्जुमा आपको नहीं आ रहा तो इट्स ओके, आप का अभी भी वो है। जी, जो रह गई हैं वो अ, अगर इसी में से करना चाहें तो जी, इसमें से ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको करें। हुर जबीन आपने करा था? मिसबा, रुखसाना जबीन। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये जो स्क्रीन पे है, ऐना इख्वतुका, इसका ट्रांसलेशन
وہاں پر بغیر دیکھے انشاءاللہ کریں اس میں سے. اینا کہاں ہے، اخواتو کا اخو کی جمع ہاں ہے نا. جی، اخو بھائی، آپ کا بھائی کہاں ہے؟ جی آپ اپنے بک سے انشاءاللہ دیکھ کے کر رہی ہیں یا کیسے بھی کر رہی ہیں تو دیکھیں اس کا ترجمہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو کے بجائے آپ اسکرین پہ دیکھیں یہاں سے کریں. اخوہ جمع ہے بردرس، بھائی لوگ، یعنی کہ آپ کے بھائی سب کہاں ہیں، پلورل کی بات چل رہی ہے. ٹھیک، تو آپ پلورل کی پھر بات. ہاں پلورل میں پھر ہم یہاں پر یہ ایک اور الحمدللہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کیا لگائیں گی، واو الف لگاتے ہیں. ٹھیک، ذہبا اچھا اور ذہبت، یہ ہم لوگ نے اچھا سیکھا تھا کہ ایک کے لیے ذہبا، ایک آدمی جا رہا ہے تو کیا کہیں گے، ذہبا. اور اگر کہیں ذہب گے کہ وہ لڑکی گئی تو کیا تو کہیں تا گے، لگا دیں، ذہبت تا لگا دیں. ذہبت لگا دیں گے. صحیح. اور اگر بہت ساری عورتیں گئیں تب کیا لگاتے ہیں، تو واو اور نون. نہیں عورتیں عورتیں سما ہے، نسا نہیں بہت سی عورتیں عورتیں. جائیں گی تو کون سا یہ یوز کریں گے ورب. جیسے کہ آپ نے بتایا ایک عورت گئی تو ذہبت کہیں گے، اور کہیں سب گئیں، بہت ساری گئیں تب کیا یوز کریں گے. ذہب جی یہ ہے نون کے ساتھ زبر لگا کے لکھتے ہیں. آپ اس کا فارم چارٹ بنائیے، ایسے کر کے اچھا لکھیے کہ ایک گیا، یہاں پہ اس کا واہ، وہ ترجمہ اچھا لکھیے کہ ایک آدمی گیا، ایک آدمی گیا تو اس کا آپ لکھیے اس کا پہلے وہ لکھیے آپ لوگ جیسے ہم بتا رہے ہیں ابھی سب لوگ لکھیں، یہاں پہ لکھیے فعلا. ٹھیک ہے، فعلا لکھیے اور اس کا ایک اور لائن پھر بیچ میں بنائیے یہاں پر، اور اس میں پھر اس کا ایک اور کوئی کام لکھیے، جیسے کہ آپ ذہبا قرأ اس طرح کا لکھیے. اسی روٹ پر اگر لکھیں گے ذہبا اور پھر یہاں پہ اس کے معنی لکھیے کہ اس ایک آدمی نے کیا، وہ ایک آدمی گیا، ایسے اس کی ذہبا کی میننگ لکھیں گے، لیکن فعلا اس ایک آدمی نے کیا، پاسٹ ٹینس لکھیے اس کے اوپر. پھر فعلت لکھیے. تو آپ اس کا ایک ایگزامپل آگے بنا لیے بریکٹ میں ہی لکھ کر کے ذہبت یا قرأت، اس کی کیا ہوگی، اس ایک عورت نے کرا، اب چاہے وہ قرأ ہو، چاہے شکرا ہو، چاہے صبر ہو، جو بھی ہو، تو اس ایک عورت نے کیا تو پھر لکھیں گے فعلت، تا جو ہے وہ ساکن ہوگا. پھر اب آپ اسی کی یہاں پر ایک اور انہیں نے دو اس میں دیے ہوئے ہیں کہ ذہبو، جب وہ پلورل ہوگا میل پلورل تو ہو جائے گا فعلو. ٹھیک، فعلو میں آپ کیا لکھیں گے، ذہبو، قرأو، دخلو، کچھ بھی آپ ڈال سکتی ہیں پھر اس میں. تو سب کی میننگ کیا ہوگی، ان سب آدمیوں نے کیا. پھر ذہبنا، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اور بھی دوسرے طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں کہ میل کے سارے ایک طرف ہو جائیں، فیمیل کے ایک طرف ہو جائیں، جیسے بھی آپ کو ایزی لگے. پہلے فی الحال یہاں پہ آپ لوگ اس کو میننگ جتنا ملتا جا رہا ہے وہ اس طرح کا چارٹ بنا رکھیے اور انشاءاللہ اس میں ڈالتے جائیے. تو میل فیمیل اور اتنا ہم لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ تھرڈ پرسن کا سنگولر ہو تو ذہبا، اور تھرڈ پرسن سنگولر فیمیل ہو تو ذہبت، اور تھرڈ پرسن میں پلورل ہو میل تو ذہبو یعنی فعلو پہ بنائیں گے. اور سوری یہاں پہ فعلنا لکھنا چاہیے تھا، لکھیں گے فعلنا، نون پہ زبر، فعلنا. چلیں ان کی میننگ، ان کے فارمولا اس طرح سے لکھیں. اور کوئی پڑھیں گی، مصباح؟ جی باجی. بتائیں اینا اخواتو کا، یہ
دونوں. آئینہ کہاں ہے تمہاری بہنیں؟ ذہبنا وہ گئی ہیں الی المکتبی، یعنی کہ لائبریری مکتبہ گئی ہیں. مکتبہ مکتب. چلیں گڈ الحمدللہ. ان کے جو یہ گرامر یہاں سے دیے ہوئے ہیں اس کو اچھے سے پڑھیے. کوئی آپ کو اور چیز اس میں سے مل رہی ہے کہ آپ نے یہ سیکھا یہ کرا ہے اس کو نوٹ کر کے رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور سمجھیں گے. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ آپ سب بہترین جواب دے رہی ہیں الحمدللہ. اسی کتاب سے دے رہی ہیں یا کہ کہیں اور سے ٹرانسلیٹ کر کے کسی طرح پڑھ کے رکھا ہے تو یہ بھی نہیں میم بتائیے گا. نہیں میم کتاب سے نہیں دیکھ کے پڑھا ہے، ایسے ہی بتایا تھا. نہیں مطلب سیکھا کہاں سے؟ کیا جو بتا رہے ہیں ہم اسی اتنے سے ہی آ گیا یا اسی کتاب سے سیکھے لے رہی ہیں الحمدللہ کافی؟ تو کوئی اور بھی چلا رہی ہیں آپ لوگ جس کی وجہ سے سیکھ پا رہی ہیں الحمدللہ اسی شبانہ کے. نے کوئی لنک دی تھی اس سے بھی تھوڑا پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھا رہی ہیں وہ گرامر. ماشاء اللہ. ہاں یہ دوسرے لوگ کا بھی ماشاء اللہ جو ہے چھوٹے چھوٹے کورس عربی کے پاکستان سائڈ سے اور اپنی طرف بھی ماشاء جی اللہ میم صرف عربی پاکستانی کی والے کا. پڑھا رہی. پاکستان کے بہت اچھے اچھے کورس ہیں جو ماشاء اللہ اچھی محنت کے ساتھ یہ لوگ کرا رہے ہیں. اللہ اجر دیں میم سبھی ابھی کو. جوائن کیا، ایک ٹھیک ہے ہفتہ ہوا ہے لیکن الحمدللہ. اچھا چلیے ماشاء اللہ. اوکے ٹھیک ہے. اوکے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.